السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ جنگلات کے بارے میں پڑھیں گے کہ جنگلات کی کتنی قسمیں ہیں، پاکستان میں کتنے حصے پر جنگلات پائے جاتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے جنگلات کی۔ تو بیٹا سب سے پہلے دیکھیں، پاکستان کی آب و ہوا جو ہے وہ زیادہ تر خشک ہے اور جنگلات کے لیے مناسب نہیں ہے، پھر بھی پاکستان کی تقریباً 4.8% رقبے پر جنگلات موجود ہیں۔ پاکستان کی توانائی کی ضروریات کا تقریباً 1/3 حصہ جنگلات سے حاصل ہم کرتے ہیں ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جنگلات میں لکھا گیا ہے، کہتے ہیں پاکستان کی آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے یہاں درج ذیل مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ کتنے قسم کے ہیں؟ 5 اقسام کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ 5 قسم کے جنگلات پاکستان کی سرزمین میں پائے جاتے ہیں۔ پہلی بیٹا ہیڈنگ جو ہے وہ لکھیں پوائنٹ نمبر 1 پہ، شمالی اور شمال مغربی علاقوں کے جنگلات۔ شمالی اور شمال مغربی علاقوں کے جنگلات کہتے ہیں پاکستان کے کچھ شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں اوسطاً بارش دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، سوات اور دیر وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں جن میں دیودار، کیل، پڑتل، صنوبر، شاہ بلوت، اخروٹ اور کاٹھ کے درخت اہم ہیں۔ ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی عمارتی لکڑی اور میوہ جات وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، پہلے والا کیا پوائنٹ ہے؟ ہیڈنگ کیا آئے گی؟ شمالی اور شمال مغربی علاقوں کے جنگلات۔ کہتے ہیں ان علاقوں میں دوسرے علاقوں کی نسبت بارش زیادہ ہوتی ہے۔ علاقے کون سے ہیں؟ مری، ایبٹ آباد ہے، مانسہرہ، چترال، سوات اور دیر کے علاقے شامل ہیں۔ ان میں کون کون سے درخت پائے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں دیودار، کیل، پڑتل، صنوبر، شاہ بلوت، اخروٹ اور کاٹھ کے درخت جو ہے مشہور ہیں، اور ان درختوں میں اعلیٰ قسم کی عمارتی لکڑی اور میوہ جات حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، پہاڑی دامنی علاقوں کے جنگلات۔ دوسرا پوائنٹ، دوسری ہیڈنگ کیا آئے گی؟ پہاڑی دامنی علاقوں کے جنگلات۔ تو ان علاقوں میں زیادہ تر فلاحی، کاہو جھنڈ، بیر، توت اور سنبل کے درخت ملتی ہیں۔ 3-4 جو ہے درختوں کے نام ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، جن میں پشاور علاقے کون سے ہیں؟ پشاور، مردان، کوہاٹ، اٹک، راولپنڈی، جہلم اور گجرات کے اضلاع شامل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے جنگلات یعنی کہ درختوں کے نام اور علاقوں کے نام یاد رکھنے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، تیسری ہیڈنگ آ جائے گی صوبہ بلوچستان کے جنگلات۔ صوبہ بلوچستان کے جنگلات، صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ، کلار ڈویژن میں زیادہ تر خاردار جھاڑیوں کے علاوہ جو ہے وہ مازو، چلغوزہ، توت اور پاپلر کے درخت جو ہے پائے جاتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں دریائی وادیوں میں کچھ جنگلات موجود ہیں۔ آگے لاسٹ والا ہیڈنگ جو ہے 4 انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ میدانی علاقوں کے جنگلات، کچھ جنگلات موجود ہیں جن میں شیشم، پاپلر، شہتوت، سنبل، جامن، دریک اور سفیدے وغیرہ کے درخت جو ہے ملتی ہیں۔ ان علاقوں میں کون کون شامل ہیں؟ شانگا مانگا ہے، چیچا وطنی ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، شورکوٹ، بہاولپور، تونسا شریف، سکھر اور کوٹری اور گدو کا جو ہے وہ علاقہ جو ہے شامل ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ 4 قسم کی جو صاحب کتاب نے لکھی ہیں اس کو جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور یہ پیج نمبر آپ کا کون سا بک کا؟ پیج نمبر 78، پیج نمبر 77 ہے، پیج نمبر 77 ہے۔ اور جنگلات کی 4 قسمیں جو ہم نے پڑھی ہیں، کون کون سی ہیں؟ شمالی اور شمال مغربی علاقوں کے جنگلات۔ ان علاقوں میں مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، سوات وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں جو ہے وہ کیل، پڑتل، صنوبر، شاہ بلوت، اخروٹ، کاٹھ کے درخت جو ہے ملتی ہیں۔ آگے دوسرا پوائنٹ ہے، دوسری ہیڈنگ ہے پہاڑی دامنی علاقوں کے جنگلات۔ ان میں جو ہے زیادہ تر فلاحی ہے، کاہو ہے، بیر ہے، توت ہے، سنبل کے درخت ملتی ہیں۔ علاقے کون سے ہیں؟ پشاور، مردان، کوہاٹ، اٹک، راولپنڈی، جہلم، گجرات۔ اس کے بعد صوبہ بلوچستان کی جو ہے وہ جنگلات ہیں، ان میں کوئٹہ اور کلار ڈویژن میں جو ہے زیادہ تر خاردار جھاڑیوں ہیں، چلغوزہ، توت اور پاپلر کے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ میدانی علاقوں کے جنگلات، ان میں جو ہے شیشم، پاپلر، شہتوت، سنبل، جامن، دریک اور سفیدے کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ان علاقوں میں کون سا ہے؟ شانگا مانگا، چیچا وطنی، ٹوبا ٹیک سنگھ، شورکوٹ، بہاولپور، توسا شریف، سکھر، کوٹری اور گدو جو ہے شامل۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب
ان کی اہمیت کیا ہے، جنگلات کی اہمیت؟ تو بیٹا جنگلات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ ملک کی معیشت کے لیے جو ہے وہ بہتر اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ آب و ہوا کی جو صورتحال ہے، ہوا کو جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں تک پہنچاتی ہے۔ تو ان میں کیا ہے، دیکھیں اب پانی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے جنگلات جو ہے وہ، ان کے ذریعے جو ہے وہ پانی بھی جو ہے وہ کی رفتار جہاں پہ تیز ہوتی ہے اس کو روکتا ہے، اور پانی کی ایک جگہ پہ سطح کو برقرار رکھتا ہے۔ توانائی کے حصول ہے، یعنی کہ توانائی ہم حاصل کر رہے ہیں، عمارتی لکڑی جو ہے وہ ہم جنگلات سے حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہماری آب و ہوا جو ہے خوشگوار ہو رہی ہے، بارش کے برسنے کا جو سبب پیدا کرتے ہیں، مٹی کی زرخیزی برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ڈیموں کا جو ڈیم بنائے گئے ان کا تحفظ ہے۔ سیم اور تھوڑ کی جو بیماری ہے اس کے خاتمے کے لیے جنگلات ضروری ہیں۔ جڑی بوٹیوں یعنی کہ جو حکامہ حضرات ہیں جڑی بوٹیوں سے دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ جنگلات سے پائی جاتی ہیں۔ سیاحت کو فروغ ملتا ہے، لوگ جو ان علاقوں میں جو جاتے ہیں۔ جنگلی حیات کی بقا ہے، جو جنگلات کے اندر جو ہے وہ چرند پرند رہتے ہیں، ان کا مسکن ہوتا ہے، اس لیے جو ہے جنگلی حیات کی بقا کے لیے ضروری ہیں جنگلات۔ روزگار کا حصول بھی ہے کہ کئی قسم کے لوگ جو ہے وہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں اور جنگلات سے لکڑیاں کاٹتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، اور اس کو بعد میں لکڑیوں کو فروخت کرتے ہیں، یا پھل جو ہے وہ پائے جاتے ہیں پھلوں کو فروخت کرتے ہیں۔ پھلوں کا حصول ہے، شکار گاہوں کا قیام ہے، چراغ گاہوں کا قیام ہوتا ہے چراغ گاہ کے لیے بہتر۔ اس کے بعد ثواب کا باعث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت لگانے کا حکم دیا ہے، اور سایہ دار درخت انسان کے لیے راحت کا باعث ہوتا ہے۔ یوں درخت لگانا ثواب کا جو ہے وہ کام ہے۔ ملکی معیشت پر مثبت اثر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ جنگلات کی اہمیت ہے، ہم پڑھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بیٹا میں نے ہیڈنگ بنانے کی کوشش کی ہے۔ پہلی ہیڈنگ آ جائے گی پانی کی حصول کا ذریعہ، یہ میں نے اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے، پانی کی حصول کا ذریعہ۔ کہتے ہیں شمالی پہاڑی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے، جس سے پہاڑی ڈھلوانوں سے پانی بہتا ہوا دریاؤں میں گرتا ہے۔ جنگلات کا ڈھلوانوں پر ہونا پانی کے تیز بہاؤ میں آڑے آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ڈھلوانوں پر ہونا پانی کے تیز بہاؤ میں رکاوٹ بنتا ہے، جس سے نہ صرف مٹی کا کٹاؤ رک جاتا ہے بلکہ پانی کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پانی کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی کہ پانی تیزی سے ضائع بھی نہیں ہوتا، اور زمین کی زرخیزی بھی نہیں یعنی کہ مٹی بھی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے اپنی جگہ پہ، اتنا کٹاؤ مٹی کا بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، توانائی کا حصول۔ ہیڈنگ کیا آئے گی، یہ میں نے دیکھیں توانائی، اس کے اوپر جو ہے وہ ایرو کا نشان لگا کے کا حصول لکھا ہے، توانائی کا حصول۔ پاکستان میں توانائی کے وسائل کم ہیں، توانائی کے وسائل کم ہیں، لہذا جنگلات کی لکڑی کوئلہ کی کمی کو دور کرتی، اور یہ لکڑی جلانے یا توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، دوسری ہیڈنگ کیا ہے، توانائی کا حصول، کہ توانائی کے وسائل کم ہیں تو جنگلات کی لکڑی جو ہے وہ کوئلے کا کام کرتی ہے، جلانے یا توانائی کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، تیسری ہیڈنگ یہ میں نے انڈرلائن کی ہوئی ہے، جنگلات کی لکڑی سے کیا ہوتا ہے، فرنیچر اور دوسری اشیاء بنانے کا کام آتی ہے۔ جنگلات کی لکڑی جو ہے فرنیچر اور دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی ہے۔ کیا ہے، جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی فرنیچر دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی ہے، لہذا جنگلات ملکی تجارت میں اہمیت رکھتے ہیں، ملکی تجارت میں جو ہے وہ ایک مقام ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4، جنگلات اب جو ہے وہ آب و ہوا کو خوشگوار، یعنی کہ آب و ہوا کو خوشگوار بنانا یا بناتے ہیں۔ جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں، درجہ حرارت کی شدت کو کم کر دیتے ہیں، جتنے درخت زیادہ ہوں گے درجہ حرارت ان علاقوں میں کم ہوگا۔ جنگلات ماحولیاتی آلودگیوں، جو آئے دن جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کے شہر کے اندر جو ہے وہ دیکھیں اسموگ جیسی، کہتے ہیں اسموگ کو کم کرنے میں مددگار جو ہے ثابت ہوتے ہیں۔ جنگلات جو ہے وہ آب و ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں، درجہ حرارت کی شدت کو کم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسموگ جیسی یعنی کہ آلودگی جو ہے وہ ماحول کو جو آلودہ کر رہی ہے اس کو جو ہے وہ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 5 نمبر پوائنٹ، بارش برسانے کا باعث، انڈرلائن میں نے کیا، جنگلات کافی حد تک بارش برسانے کا باعث بھی بنتے ہیں،
کیونکہ ان کی موجودگی سے ہوا میں آبی بخارات کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بارش کا باعث بنتے ہیں کہ جنگلات جو ہے وہ جہاں پہ درخت زیادہ ہوں گے وہ آبی بخارات جو ہے وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور جب تعداد میں اضافہ ہوگا تو بارش جو ہے وہ برسے گی، تو بارش برسانے کے باعث جو بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ انڈر میں نے کیا زمین کی زرخیزی میں اضافہ یا زمین کی زرخیزی کا قائم رکھنا۔ کیا کرتے ہیں درخت کی جڑیں مٹی کو آپس میں جکڑے رکھتی ہیں، درخت کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں تو مٹی کو آپس میں جکڑے رکھتی ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ سے زرخیز مٹی اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے، اس طرح زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے۔ 7 نمبر پوائنٹ جنگلات جو ہے ہیڈنگ کیا آئے گی اس کی، ہیڈنگ آئے گی اس کی کہ یہ ڈیم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، یہ ڈیم جو ہے وہ لکھا ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ ڈیم کی جو ہے وہ دیکھیں ذرا کیا بنے گی ہیڈنگ، ڈیموں کا تحفظ، ٹھیک ہو گیا، کیا بنے گی، ڈیموں کا تحفظ۔ 7 نمبر ہیڈنگ آپ لکھ لیں، ڈیموں کا تحفظ۔ جنگلات کے نہ ہونے سے دریا اپنے ساتھ مٹی اور ریت کی بڑی مقدار بہا لے جاتے ہیں، جس سے ہمارے ڈیم اور مصنوعی جھیلیں جو ہے کیا کرتی ہیں، بھر جا سکتی ہیں اور ہمارے پن بجلی کے منصوبے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ کیا ہے، جنگلات کیا کر رہے ہیں، دریا ان کے اپنے ساتھ جو مٹی اور ریت کی بڑی مقدار بہا لے جاتے ہیں، تو اس سے اگر جنگلات نہیں ہوں گے تو مٹی اور ریت جو ہے وہ رکے گی نہیں، تو جنگلات جو ہے یہ مٹی اور ریت کو روکنے کا سبب پیدا کرتی ہیں، جس سے ہمارے ڈیم جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں اور مصنوعی جھیلیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو ہمارا پن بجلی کا منصوبہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کے بعد 8 نمبر پوائنٹ سیم تھور کا خاتمہ، یہ بیماری ہے درختوں کی، زمین کی بیماری ہوتی ہے سیم تھور کا خاتمہ، کہ زمین جو ہے سیم تھور کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ زمین اپنے اندر پانی جذب کرنے کی طاقت ختم کر دیتی ہے، کہ زمین جو ہے اس میں پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، زیر زمین جو ہے وہ نہیں جاتا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کی یہ بیماری ہے جس سے فصل جو ہے وہ نہیں ہوتی، زمین جو ہے وہ بنجر بیابان ہو جاتی ہے، تو یہ سیم تھور کی بیماری کو روکنے کا سبب پیدا کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے 8 نمبر پوائنٹ، درخت سیم تھور کا خاتمہ، یعنی کہ درخت سیم تھور زیادہ علاقوں میں بہت کارآمد ہیں، بہت زیادہ مفید ہیں، کیونکہ یہ زمین سے پانی جذب کر لیتے ہیں۔ کیا ان کی طاقت ہوتی ہے کہ پانی جو ہے وہ زمین میں جذب کر لیتے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ پانی کی ضرورت ان کو ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ جذب کر لیتے ہیں، جس سے زیر زمین پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے۔ خصوصاً سفید کہتے ہیں سفیدے کا جو درخت ہے یہ بہت خشک ہوتا ہے اور یہ بڑی جلدی جو ہے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ اور بھی ہے، اس کے بعد 9 نمبر پوائنٹ جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیاں، اس کا جو ہے ہیڈنگ کیا آئے گی، جڑی بوٹیاں کا حصول یا جڑی بوٹیوں کا حصول، ہیڈنگ اس کی کیا آئے گی، جڑی بوٹیوں کا حصول۔ تو جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیوں کا جو ہے جڑی بوٹیاں ادویات بنانے میں کام آتی ہیں، حکامہ حضرات جو ہے وہ جڑی بوٹیاں جنگلات سے حاصل کرتی ہیں۔ اس کے بعد 10 نمبر پوائنٹ سیاحت کو فروغ یا سیاحت کا فروغ، جنگلات سیاحت کو فروغ دیتی ہیں۔ پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمالی مغربی پہاڑی علاقے، پہاڑی مقامات ایسے ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افزا ہے کہ لوگ وہاں پر جاتی ہیں، تو ان کے جنگلات ہی کی مرہون منت ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 11 جنگلی حیات کی بقا، جنگلات جنگلی حیات پرند اور چرند کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ ان کا مسکن ہوتا ہے، وہاں پر وہ رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے جو ہے وہ بےحد ضروری ہے۔ اس کے بعد 12 نمبر پوائنٹ مختلف اقسام کے پھل کا ذریعہ یا پھلوں کا ذریعہ، جنگلات ہمیں مختلف اقسام کے پھل اور جانوروں کا چارہ مہیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد روزگار کا حصول، اس کی ہیڈنگ آئی 13 روزگار کا حصول، جنگلات پاکستان کی معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، لاکھوں افراد کا روزگار جنگلات سے جڑا ہوا ہے، لاکھوں افراد کا۔ اس کے بعد لاکھ اور ریشم سازی کی صنعت کا ذریعہ، جنگلات لاکھ اور ریشم سازی کی صنعت کا ذریعہ ہے، نیز کھمبیاں، شہد اور ویکس کی بھی مہیا ہوتے ہیں، یعنی کہ شہد بھی جو ہے ان علاقوں پر۔ جنگلات پلپ گودا بنانے اور کاغذ بنانے کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے، یہ کاغذ بنانے کے لیے جو ہے وہ کاغذ بنانے کا ذریعہ، اس کی ہیڈنگ آ جائے گی، یہ لکھ لینا۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ 15 جو ہے وہ پوائنٹ اس کو ڈسکس کیا ہے، اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ دیکھی ہے۔ تو بیٹا یہ اس میں جو ہے وہ آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ
ایک تو ملکی معیشت پر مثبت اثرات ہیں اس کے، ثواب کا باعث بھی ہے، صنعتی استعمال کے لیے بھی جو ہے وہ آ رہا ہے، شکار گاہوں کا قیام ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ شکار گاہ یعنی کہ جنگلات میں شکار گاہیں بنائی جاتی ہیں جہاں لوگ شکار کی غرض سے آتے ہیں، اس سے جو ہے وہ توانا اور طاقتور گوشت جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو چراگاہوں گاہوں کا حصول بھی ہے، لوگ اپنے مویشیوں کو جو ہے وہ یہاں پہ چراتے ہیں اور چارہ حاصل کرتے ہیں، لیکن مختلف جو ہے یہ پوائنٹ جو میں نے آپ کو جو ہے بتائیں۔ اس کے بعد دیکھیں اب حکومت نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں۔ یہ لاسٹ والی 2-3 لائنیں میں نے اس کے اوپر جو ہے یہ ہیڈنگ بنائی ہے حکومتی اقدامات، کیا ہیڈنگ بنائی ہے؟ حکومتی اقدامات۔ تو بیٹا دیکھیں اب حکومت پاکستان نے جنگلات میں اضافے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جنگلات میں اضافے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں، پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں شعبہ جنگلات اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے، درخت لگانے کے لیے تمام بڑے بڑے شہروں میں نرسریاں قائم کی گئی ہیں، درخت لگانے کے لیے بڑے بڑے شہروں میں نرسریاں قائم کی گئی ہیں جہاں مناسب قیمت پر پودے دستیاب ہوتے ہیں، جہاں مناسب قیمت پر پودے دستیاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اخبارات، رسائل، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر شجر کاری کے سلسلے میں ضروری معلومات اور ہدایات لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ کیا کرتی ہے؟ اخبارات کے ذریعے، رسائل، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر شجر کاری کا مہم کا باقاعدہ آغاز کرتی ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتی ہیں، لوگوں کو احساس دلاتی ہیں کہ درخت انسان کی زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کرتی ہے حکومت، محکمہ جنگلات میں ملک میں شجر کاری کا ہفتہ سال میں 2 بار منایا جاتا ہے۔ کتنی بار؟ محکمہ جنگلات ملک میں شجر کاری کا ہفتہ سال میں 2 بار مناتا ہے، لوگوں کو جنگلات کی اہمیت، شجر کاری کی افادیت، اس کا فائدہ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شجر کاری کے سلسلے میں میڈیا بہت سے پروگرام بھی ترتیب دیتا ہے جس میں جنگلات کے کٹاؤ کے نقصانات، فوائد، شجر کاری مہم پروگرام شامل ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے یہ اقدامات تھوڑے سے لکھے ہیں، میں کچھ جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جنگلات کی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے درخت لگانے کے لیے تمام بڑے بڑے شہروں میں نرسریاں قائم کی گئی ہیں جہاں مناسب قیمت میں پودے دستیاب ہیں۔ اخبارات، رسائل، ریڈیو، ٹیلی ویژن شجر کاری کے سلسلے میں ضروری معلومات اور ہدایات لوگوں کو دی جاتی ہیں اور لوگوں کو احساس دلایا جاتا ہے کہ درخت کتنے ضروری ہیں۔ محکمہ جنگلات ملک بھر میں شجر کاری کا ہفتہ سال میں 2 بار مناتا ہے، لوگوں کو جنگلات کی اہمیت اور شجر کاری کی جو ہے وہ فائدے کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد شجر کاری کے سلسلے میں میڈیا بہت سے پروگرام بھی ترتیب دیتا ہے جس میں جنگلات کے کٹاؤ کے نقصانات، فوائد اور شجر کاری مہم کے پروگرام شامل ہوتے ہیں۔ تو بیٹا آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے جنگلات اور جنگلات کی اقسام کے ملک کے اندر کون کون سے جنگلات کی اقسام پائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنگلات کی اہمیت کتنی ضروری ہے، تو اس کو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جنگلات جو ہے، یہ درخت جو ہے وہ ہماری زندگی میں کتنا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جنگلات ہوں گے تو ہمارا موسم، ہماری آب و ہوا خوبصورت ہوگی، ہم بہت زیادہ جو ہے بیماریوں سے بچ جائیں گے، خصوصاً یہ سانس کی بیماری، گلے کی بیماری، تو اس سے جو ہے وہ آنکھوں کی بیماری، تو جتنے بھی زیادہ جو ہے جو علاقہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے جس میں درخت زیادہ ہوتی ہیں، لوگ ان بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ جنگلات کی اہمیت جو ہے وہ یعنی کہ ہمارے لیے جو ہے وہ روزگار کا سلسلہ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرنیچر جو ہے وہ لکڑیوں کا سامان جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ کہ جنگلات کی اقسام کون سی ہیں۔ 4 میں نے اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہیں کہ شمالی اور شمال مغربی علاقوں کے جنگلات ہیں، دوسرا ہے پہاڑی دامنی علاقوں کے جنگلات ہیں، تیسرا صوبہ بلوچستان کے جنگلات ہیں، 4 نمبر میدانی علاقوں کے جنگلات ہیں۔ یہ جنگلات تھے 4 میں نے اقسام جو ہے بتائی ہیں۔ جنگلات کی اہمیت، جن کے پانی کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کے بعد توانائی کی حصول کا ذریعہ ہے، اس کے بعد لکڑی، فرنیچر، دوسری اشیاء بنانے کا ذریعہ ہے، تیسرا آب و ہوا کو خوشگوار بنانے کا ذریعہ ہے، 5 نمبر بارش برسانے کا باعث ہے، 6 نمبر زمین کی زرخیزی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، 7 نمبر جو ہے وہ ڈیموں کا تحفظ ہے، 8 نمبر سیم و تھور کا خاتمہ ہے، 9 نمبر جڑی بوٹیوں کے حصول کا ذریعہ ہے، 10 نمبر سیاحت کا فروغ ہے، 11 نمبر جنگلی حیات کی بقا ہے، 12 نمبر مختلف اقسام کے پھل کا ذریعہ ہے، اس کے بعد 13 نمبر
روزگار کا حصول ہے، 14 نمبر لاکھ اور ریشم سازی کی صنعت کا ذریعہ ہے، 15 نمبر کاغذ بنانے کی یعنی کہ کاغذ بنانے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی کہ اس سے جو ہے وہ کاغذ بنائے جاتے ہیں، کاغذ بنانے والی انڈسٹری جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اور 15 کے بعد میں نے جو لاسٹ والے بتائے ہیں حکومتی اقدامات ہیں کہ حکومت نے اس کے حوالے سے کیا کیا کام کیے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو بیٹا آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، اور بعد میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بعد میں جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ لیکچر ہم پڑھیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔